آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ میں اور آپ ہفتہ وار مجلس ذکر کے موقع پر جمع ہیں۔ دعا فرمائیں کہ حق جل شانہ ہو آج کی اس نشست سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اور فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جو باتیں کہی جائیں اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی مختصر نشست میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت بڑے اور خاص عمل کے حوالے سے چند بنیادی باتیں بیان کی جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسان کے مقدر کو بدل دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ دعا کا عمل اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے لیے اللہ رب العزت دعا کے دروازے کو کھول دیتے ہیں، حقیقت میں اللہ رب العزت نے اس بندے کے لیے گویا کہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو بندہ کثرت سے دعا مانگتا ہو، زیادہ دعائیں مانگتا ہو، حقیقت میں اللہ پاک نے اس بندے کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہیں، وبائیں اور بیماریاں ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں ہیں، ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں اول دعائیں ہوتی نہیں، اور اگر ہوتی ہیں تو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ اگر کوئی امام، کوئی مولوی دعا کے اندر تھوڑی تاخیر کر دے، یعنی دعا کو لمبا کر دے، تو لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ بھئی اتنی لمبی دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس مختصر مانگو، یا اللہ ہمیں ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، بس بات ختم۔ کہ ہر طرح کی اچھائیاں ہمیں مل جائیں، ہر طرح کی برائیوں سے ہماری حفاظت ہو جائے، بس اتنی جامع اور مختصر دعا ہونی چاہیے۔ یاد رکھو جب اللہ رب العزت کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس بندے سے دعا کی نعمت کو چھین لیتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کا اہتمام نصیب فرما دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک صاحب تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوئے اور پھر اس گناہ کے اندر ڈھنستے چلے گئے۔ ایک دن اللہ رب العزت سے باتیں کرنے لگے کہ یا اللہ میں پہلے بھی نمازیں پڑھتا تھا، جب میں اس گناہ کے اندر مبتلا ہوا تو نے مجھ سے نماز کی نعمت کو نہیں چھینا، اب بھی میں نمازیں پڑھتا ہوں۔ یا اللہ پہلے جو مجھے اسی طرح کھلاتا تھا، اسی طرح سکون کی زندگی دیتا تھا، اور میں گناہ کے اندر مبتلا ہوا، اب بھی تو مجھے اسی طرح سکون کے ساتھ کھلاتا ہے، اور میں بڑی خوبصورت زندگی گزار رہا ہوں۔ پہلے بھی میرا مسجد کے اندر آنا جانا ہوتا تھا، اب بھی میرا مسجد کے اندر آنا جانا ہے۔ یا اللہ تو کتنا کریم ہے کہ میں گناہ کے اندر مبتلا ہوا، اس کے باوجود تو نے اپنی نعمتیں مجھ سے نہیں چھینی۔ ابھی یہ دل کے اندر سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کے دل پر الہام کیا اور فرمایا کہ میرے بندے تو بالکل غلط سوچ رہا ہے، بالکل غلط سوچ رہا ہے۔ میں جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو اس بندے سے رات تہجد کے وقت کی دعائیں چھین لیا کرتا ہوں۔ بتاؤ تم نے کب تہجد کے وقت میں میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ رو کر دعا مانگی تھی؟ اب اس بندے کو یاد آیا کہ واقعتاً جس دن سے میں اس گناہ کے اندر مبتلا ہوا ہوں نا، اس دن سے لے کے آج تک مجھے نہ تہجد کے وقت میں اٹھنا نصیب ہوا ہے، اور نہ ہی تہجد کے وقت کی دعائیں نصیب ہوئی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب تہجد کے وقت کی دعا اللہ رب العزت بندے سے چھینتے ہیں تو حقیقت میں یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تو اللہ رب العزت بندے سے دعا کا عمل جب چھین لیں تو اس وقت انسان کو اپنے حوالے سے انتہائی سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے، کون سا ایسا گناہ ہوا ہے، کون سی مجھ سے ایسی غلطی ہوئی ہے جس غلطی کی سزا کے طور پر اللہ رب العزت نے مجھ سے دعا کی نعمت کو چھین لیا۔ تو دعا ہمارے دین کے اندر بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دعا اسلحے کی طرح ہے۔
جس طرح انسان اپنے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح انسان نے نفس اور شیطان اپنے حقیقی دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس دشمن کے مقابلے میں انسان کو جس ہتھیار کی ضرورت ہے اس ہتھیار کو دعا کہتے ہیں۔ میں اور آپ کسی سے دشمنی اور مخالفت ہو جائے تو ہم اس دشمن اور مخالف کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح کی تیاری رکھتے ہیں، ہر طرح سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ بھئی یہ میرا مخالف ہے، دشمن ہے، کسی وقت بھی مجھ پر اٹیک کر سکتا ہے، لہذا ہم اپنے پاس اسلحہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں صاف فرما دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اس دشمن کا مقابلہ اگر تم کرنا چاہتے ہو، اس دشمن کے مقابلے میں اگر تم کھڑے ہونا چاہتے ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ جب بندہ کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، زیادہ دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کی شیطان سے بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے اندر جو شیطان بیٹھا ہے نفس، اس سے بھی اس انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دعا انسان سے اس پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ وہ مصیبتیں جو انسان پر نازل نہیں ہوئی، دعا ان مصیبتوں کو بھی ٹالتی ہے، اور وہ مصیبت جو نازل ہو چکی ہے دعا اس مصیبت کو بھی ٹال دیتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ مصیبت جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی دعا اس مصیبت کو ٹالتی، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن دعا اس مصیبت کو بھی ٹال دیتی ہے جو مصیبت نازل ہو چکی، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی غلطی کے سزا کے طور پر اللہ رب العزت آسمانوں سے اپنا عذاب نازل کرتے ہیں۔ وہ عذاب آسمانوں سے زمین کی طرف چل پڑتا ہے، اور یہ بندہ دنیا کے اندر ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے، اس کی دعا آسمان کی طرف چل پڑتی ہے۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آگے ٹکرا جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اس کی دعا اس مصیبت کو زمین پر نہیں اترنے دے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے دعا۔ دعا کے ذریعے سے انسان کے اوپر آنے والی مصیبتیں اور مشکلات جو ہے وہ انسان سے ہٹا لی جاتی ہیں اور انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اہل علم نے، محدثین نے فرمایا دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں، 3 طریقے ہیں دعا کی قبولیت کے۔ ان تینوں میں سے کسی ایک نہ ایک درجے میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، انسان نے جو کچھ مانگا اللہ رب العزت انسان کو وہی کچھ دے دیتے ہیں۔ نمبر 2، بعض اوقات انسان جو کچھ مانگتا ہے وہ انسان کے فائدے میں نہیں ہوتا، وہ انسان کے بھلائی کی چیز نہیں ہوتی، یعنی جو دعا مانگ رہا ہے، جو چیز مانگ رہا ہے، اگر اللہ رب العزت وہ چیز اس انسان کو دے دیں تو وہ اس انسان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ دولت مانگ رہا ہے، پیسہ مانگ رہا ہے، اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اگر میں نے اتنی اس کو دولت دے دی کہیں یہ فرعون نہ بن جائے، کہیں یہ اپنا وقت کا جابر حکمران بننے کی کوشش نہ کرے۔ یہ حقیقت ہے، پیسہ اور دولت یہ کسی کو ہضم ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے اللہ رب العزت جس بندے کو جس جگہ پہ رکھتے ہیں یہ اسی کی حکمتیں ہیں۔ انسان مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو روزی کی فکر ہی اس سے دور نہیں کرتے، تو یہ بھی اس انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ممکن ہے اگر اللہ رب العزت اس انسان کو زیادہ دولت دے دیں تو یہ کہیں فرعون نہ بن جائے، لوگوں کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح اپنے قدموں میں روندنے کی کیفیت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو بعض اوقات انسان دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت جانتے ہیں یہ اس کی مانگی، چونکہ انسان خود مختار نہیں ہے، انسان کو 100% اپنی خیر اور بھلائی کا پتہ نہیں ہے۔ جتنا ہماری بھلائی کے بارے میں اللہ رب العزت جانتے ہیں اتنا ہم نہیں جانتے۔ جب ہم جانتے نہیں تو ممکن ہے جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو۔ تو اللہ کتنا کریم ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن من و ان وہی چیز نہیں دیتے، بلکہ اس کے بدلے میں انسان کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان نے دعا مانگی، جو چیز مانگی اس کے لیے بہتر نہیں تھی، لیکن اسی انسان کے بیٹے کا تقدیر کے اندر لکھا جا چکا تھا کہ اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے،
تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، لیکن یہ کثرت سے دعا مانگنے والا تھا اور جو چیز مانگی وہ اس کے لیے بہتر نہ تھی، تو اللہ رب العزت وہ چیز نہیں دیتے، ہاں اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں کہ اس کے بیٹے کو اس حادثے سے بچا لیتے ہیں، یا گھر کے اندر کوئی فرد کسی موذی بیماری میں مبتلا ہونے والا تھا، اس کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت اس موذی بیماری کو اس سے ٹال دیتے ہیں، موذی بیماری سے اس کے گھرانے کی حفاظت ہو جاتی ہے، دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ تیسرا درجہ محدثین نے لکھا دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ بندے نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اللہ رب العزت انسان کے پیدائش سے لے کے وفات تک، وفات سے برزخ کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جانے تک، اور قیامت کے دن اٹھائے جانے سے لے کے جنت تک ہر چیز سے واقف ہیں۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، یہ بندہ جہنم کا کہیں مستحق نہ بن جائے، جبکہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہوں گے کہ یہ بندہ جنت میں جائے، تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کی دعا کو سٹاک کر لیا جاتا ہے، اس کی دعا کو محفوظ کر لیا جاتا ہے قیامت کے دن کے لیے، کہ جب قیامت کا دن آئے گا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی تو ہم اس کی نیکیوں کو سٹاک کر کے رکھتے ہیں دعا کی صورت میں، جو یہ دعائیں مانگتا ہے بظاہر قبول نہیں ہوگی، دنیا میں یہی نظر آئے گا میں چیز مانگ رہا ہوں اللہ مجھے نہیں دے رہا، لیکن اللہ پاک اس کو سٹاک کرتے ہیں، قیامت کے دن اس انسان کو اس کا صلہ اور بدلہ دیں گے۔ انسان قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں آئے گا، بہت سارے حج اس کے نامہ اعمال میں ہوں گے، یا اللہ میں نے تو ایک حج بھی نہیں کیا، میرے نامہ اعمال میں حج کیسے آ گئے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے تو دنیا کے اندر فلاں فلاں دعا مانگا کرتا تھا، ہم نے وہاں وہ چیز تو تجھے نہ دی، آج اس کے بدلے میں مقبول حج تیرے نام اعمال میں لکھ دیے ہیں۔ پھر یہ انسان کہ یا اللہ میں تو ناظرہ قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں تھا، یہ قرآن مجید اتنے میرے نام اعمال میں قرآن مجید کے ختم یہ کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے فلاں فلاں دعا مانگی تھی، دنیا میں ہم نے تجھے وہ چیز نہیں دی تھی، آج کے دن کے لیے ہم نے سٹاک کر کے اس کو رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح میدان جہاد کا عمل ہے، دعوت و تبلیغ کا عمل ہے، یہ سارے اعمال نامہ اعمال میں پائے گا، جبکہ دنیا کے اندر اس نے کچھ نہیں کیا ہوگا۔ اب یہ انسان حیران ہوگا، نتیجتاً اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں آئیں گی کہ اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اہل علم نے اس کو یوں لکھا، فرمایا کہ حاتم طائی سے کسی بندے نے کہا مجھے 5 درم چاہیے، اگر تم مجھے 5 درم دے دو میرا قرضہ اتر جائے گا اور میں بے فکر ہو کر اللہ کی عبادت کروں گا، مجھے 5 درم چاہیے۔ تو حاتم طائی نے اس کو 5000 درم دیے، تو لینے والا کہنے لگا بھئی آپ عجیب آدمی ہو، میں نے 5 درم مانگے تم نے 5000 دے دیے۔ حاتم طائی نے آگے سے جواب دیا بھئی تو نے مانگا تھا اپنی اوقات کے مطابق اور میں نے دیے اپنی اوقات کے مطابق۔ اہل علم نے فرمایا بالکل اسی طرح انسان دنیا کے اندر دعا مانگتا ہے اپنی اوقات کے مطابق، قیامت کے دن اللہ رب العزت دیں گے اپنی شان کے مطابق۔ یہ انسان چیخ اٹھے گا اور کہے گا کہ یا اللہ کاش کہ دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ساری دعائیں اسی طرح میرے لیے جنت کے مستحق بننے کے لیے سٹاک کر کے رکھی جاتی، تو جنت میں یقیناً میرے درجات بلند ہوتے۔ تو دعا قبول ضرور ہوتی ہے، البتہ قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں۔ بعض اوقات اللہ رب العزت انسان کی دعا کو بہت تاخیر سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے روتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، بعض لوگوں کے رونے کا انداز اللہ رب العزت کو پسند آتا ہے، اللہ رب العزت ان کے رونے کے انداز کو پسند فرماتے ہیں۔ اب یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اچھا رونے کے انداز کو بھی، یہ بھی حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ رب العزت کے سامنے روتا ہے، یا اللہ میری فلاں حاجت پوری کر دیجئے، میرا فلاں مسئلہ حل کر دیجئے، میں اس کے بارے میں بہت پریشان ہوں، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ بندہ کتنا رو رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جبرائیل ٹھہر جاؤ، اس کے رونے کے چہرے کا جو سٹائل ہے نا مجھے اس پر پیار آ رہا ہے، اس کو مزید رونے دو۔ اس کو اہل علم نے مثال سے سمجھایا کہ ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر جو معصوم بچے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات بندہ آہستہ سے ان کے چہرے پر تھپکی مارتا ہے تو وہ ان کا چہرہ جب وہ رونے کے قریب ہوتے ہیں ان کے چہرے کا جو سٹائل ہوتا ہے
ہوتا ہے نا، والدین اس سٹائل کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، بعضوں کا چونٹی کاٹ دیتے ہیں یا آہستہ سے تھپڑ مارتے ہیں یا بلند آواز سے اس کے سامنے چیختے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے بچہ رونے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ جب بچہ رونے کے بالکل قریب ہوتا ہے تو اس کے چہرے کا جو ڈیزائن بنتا ہے نا، والدین کو اس پر پیار آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب بچہ رونے کے قریب آتا ہے تو والدین انجوائے کرتے ہیں، اور جب وہ چیختا ہے تو فوراً والدین سینے سے لگا لیتے ہیں۔ فرمایا بالکل اسی طرح بندہ دعائیں مانگتا ہے اور بار بار روتا ہے، اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل اس کی دعا ابھی قبول نہ کرنا، اس کو مؤخر کرو، تھوڑا تاخیر کرو، اس کے چہرے کا سٹائل مجھے پسند آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب اس انسان کے حوصلے ٹوٹنے کے قریب ہوتے ہیں پھر اللہ رب العزت بھی اسے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے اب تیری حاجت کو پورا کر دیا، میں تیرے چہرے کو دیکھ کر انجوائے کر رہا تھا، مجھے مزہ آ رہا تھا، لیکن اب تیرے حوصلے جب ٹوٹنے کے قریب ہوئے، جہاں ہم نے تیری حاجت کو پورا کیا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت یحییٰ بن سعید القطانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں اپنا واقعہ بیان کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے خواب کے اندر اللہ رب العزت کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ میں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ آپ جانتے ہیں میں فلاں معاملے میں اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہا ہوں، روزانہ رو رو کر دعائیں مانگتا ہوں، آپ میرا معاملہ کیوں حل نہیں کرتے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یحییٰ جب تم روتے ہو، روتے وقت تمہارے چہرے کے سٹائل پر ہمیں پیار آتا ہے، اس وجہ سے ہم نے تمہاری اس حاجت کو مؤخر کیا ہوا ہے تاکہ تم اور زیادہ ہمارے سامنے روو۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کے ذہن میں آئے گی، اچھا جو بندہ اللہ کو پیارا لگتا ہے کیا اللہ پاک اس کو زیادہ رلانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ اللہ کے سامنے رونے میں رونے والے کو بھی بڑا مزہ آتا ہے، جو اللہ کے سامنے رونے والے ہوتے ہیں ان رونے والوں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ اب یہ بات بھی بڑی عجیب ہے، کیا رونے کے اندر بھی مزہ ہوتا ہے؟ یاد رکھو، ایک ہے رونا اس انداز میں کہ انسان روتے وقت اپنے اندر ایک کیفیت محسوس کرے تکلیف کی، اور ایک رونا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل اور قلب کے اندر ایک لذت محسوس کرے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کے سامنے روتا ہے تو وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے، رونے والے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا آنکھوں سے تو آنسو ہوتے ہیں لیکن دل کے اندر ایک عجیب چاشنی ہوتی ہے، اور یہ واقعتاً اسی طرح ہے، دل کے اندر ایک عجیب لذت ہوتی ہے، ایک عجیب سرور اور مزے کی کیفیت ہوتی ہے جو رو رہے ہوتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں جس طرح ایک آدمی جائے کسی ریڑھی والے کے پاس، جی میرے لیے گول گپے بناؤ اور مرچیں مسالے ٹیٹ ڈالنا۔ اب وہ مرچیں مسالے ٹیٹ ڈال دیتا ہے تو جب یہ کھانے لگتا ہے تو مرچیں لگتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں، دیکھنے والے کو بظاہر لگتا ہے یار بندہ بڑے تکلیف میں ہے، لیکن یہ اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد فوراً کہتا ہے ایک پلیٹ اسی طرح کی زبردست مرچوں والی اور بناؤ۔ اب بظاہر دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے یہ بندہ بڑی تکلیف میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ بڑے مزے میں ہوتا ہے، وہ اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب اللہ کے نیک بندے اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو آتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر لطف لے رہے ہوتے ہیں، مزہ اور سکون محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا کی قبولیت میں بعض چیزوں کو بہت دخل ہے۔ دعا کی قبولیت کے اندر دعا میں اضطراری کیفیت ہونی چاہیے، بے چینی ہونی چاہیے، بے قراری ہونی چاہیے۔ ہم دعا مانگتے ہیں، پتہ نہیں چلتا دعا مانگ رہے ہیں یا دعائیں پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اللہ کے ذمہ کام لگا رہے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہم دعا مانگتے نہیں بلکہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم دعا مانگتے نہیں بلکہ اللہ کے ذمہ کام لگا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح بندہ نوکر اور ملازم سے کہتا ہے نا یہ کام یوں کر دینا، یہ کام یوں کر دینا، یہ اس طرح ہو جائے، یہ اس طرح کر دینا، ہم بھی اسی طرح کریں۔ یا اللہ بیٹے کی ملازمت نہیں لگ رہی، ملازمت لگ جانی چاہیے، یا اللہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ ہو جانا چاہیے۔ ہم تو کام ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دعا مانگتے وقت اضطراری حالت ہونی چاہیے، بے چینی کی کیفیت ہونی چاہیے۔ حجاج بن یوسف بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرنے کے دوران اس نے اپنے آگے ایک نوجوان کو دیکھا جو طواف کر رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دیجئے، یا اللہ میں نبی ہوں مجھے آنکھیں دے دیجئے، یا اللہ میں نبی ہوں مجھے آنکھیں دے دیجئے۔ حجاج بن یوسف نے پیچھے کھٹی سے پکڑا
پکڑ کے کہا بھئی کیا دعا مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ اب حجاج بن یوسف نے تعارف کرایا، کہا کہ میں حجاج بن یوسف ہوں، جب تیرے 7 چکر پورے ہوئے نا، اگر تیری آنکھیں نہ ہوئی تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ تاریخ اسلام میں 2 حکمران ظالم ترین حکمران گزرے ہیں، ایک حجاج بن یوسف، دوسرے خلیفہ معتصم باللہ۔ حجاج بن یوسف جس کو یوں کہہ دیتا تھا نا، پھر وہ گردن بھی اڑا دیتا تھا۔ مکھی مچھر کو جس طرح انسان مسلتا ہے، حجاج بن یوسف اس طرح انسانوں کو مسلا کرتا تھا۔ اس کے لیے کسی بندے کو قتل کر دینا یہ اس کے لیے بالکل معمولی بات تھی۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو اب اس نابینا کی جان کو بن گئی، اب اس نے رونا شروع کر دیا، رو رہا ہے یا اللہ پہلے صرف آنکھیں نہیں تھی، اب تو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے، اب وہ طواف بھی کر رہے ہیں، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، یا اللہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، کاش کہ میں یہ دعا ہی نہ مانگتا، لیکن اگر میں نے مانگ ہی لی ہے تو اب تو میرے حال پہ رحم کر دیجئے۔ میں آپ سے مانگ رہا تھا کہ مجھے آنکھیں دے دیجئے، اب مجھے جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ رو بھی رہا ہے، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو ہیں اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ جب 7واں چکر مکمل ہوا نا، یہ ظالم بھی اس کے پیچھے پیچھے رہا۔ جو ہی 7واں چکر مکمل ہوا، یوں پیچھے سے کپڑے سے پکڑا اور پکڑ کے پیچھے کی طرف کھینچا، کہا بتاؤ کیا بنی؟ تو یہ فوراً کہنے لگا اللہ کے قسم دیکھ لو مجھے ہر چیز کلیئر دکھ رہی ہے اور اللہ پاک نے مجھے آنکھیں دے دی ہیں۔ حجاج بن یوسف نے یہ چھوڑتے ہوئے کہا ہاں یوں دعا مانگنا چاہیے نا، یہ کون سا طریقہ ہے آنکھیں دے دے آنکھیں دے دے، اس طرح آنکھیں تھوڑی ملتی ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، بعض لوگوں کو دعا مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے، دعا مانگنے۔ اسی حجاج بن یوسف کے بارے میں مشہور واقعہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلاف بہت بولا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، نظر پڑی حجاج بن یوسف پر۔ حجاج بن یوسف دعا مانگ رہا تھا کیا کہ یا اللہ میں گناہ کیا کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں، آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ میں گناہ کیا کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں، آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں مجھے بہت غصہ آیا، عجیب متکبر آدمی ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے وقت ایسے جملے۔ لیکن جب اگلا جملہ کہا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد حجاج بن یوسف کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ وہ کیا جملے تھے؟ کہنے لگا کہ اللہ میں گناہ کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور تو بھی معاف کیا کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ یہ سارے کہتے ہیں حجاج بن یوسف جہنم میں جائے گا، تو ان کے منہ پر مار اور میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دے۔ بعض لوگوں کو مانگنے کا سٹائل آتا ہے، طریقہ کار آتا ہے، تو دعا کی قبولیت میں اس چیز کا بڑا دخل ہے کہ انسان اضطراری کیفیت میں بے چین ہو کر اللہ رب العزت سے مانگے، بے قراری ہو اس کی طبیعت کے اندر۔ اور کبھی بھی انسان کو دعا مانگتے وقت مایوس نہیں ہونا چاہیے، پتہ نہیں میں تو بہت گناہ گار ہوں، اللہ رب العزت میری دعا کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ نہ، یہ بات کبھی بھی دل کے اندر نہیں آنے دینی چاہیے، یہ بات کبھی دل کے اندر نہ آنے دیں، بلکہ یقین قلب کے ساتھ دعا مانگیں کہ میرا اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ شیطان مردود نے جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اور بابا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے شیطان کو جنت سے دھتکارا۔ تو اس موقع پر شیطان نے ایک دعا مانگی کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے جنت سے نکال ہی دیا ہے تو مجھے قیامت تک موت نہ آئے، مجھے اتنی لمبی زندگی دے۔ اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ میرا پروردگار اگر شیطان مردود جو اتنا بڑا گناہ کر چکا تھا اس کی دعا کو قبول کرنے پر قادر ہے، ہم شیطان سے بڑے گناہ گار تو نہیں ہیں، ہم اس سے بڑے منحوس تو نہیں ہیں۔ جو پروردگار شیطان کی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ ہماری دعاؤں کو کیوں رد کرے گا؟ بلکہ گناہ گار کے لیے تو فیصلہ بھی اللہ رب العزت کا بڑا عجیب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ جب کوئی گناہگار آپ سے دعا مانگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اور جب کوئی نیکوکار آپ سے دعا مانگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کوئی نیک آدمی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، اور جب کوئی گناہگار مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ تو ایک نیکوکار کے لیے 1 مرتبہ لبیک یا عبدی
اور गुनाहगार के लिए 3 मरतबा क्यों? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, नेक आदमी को अपनी नेकी पर घुमंड होता है, नेक आदमी को अपनी इबादत पर घुमंड होता है। शायद वो अपनी इबादत और नेकी पर घुमंड करके मुझसे मांग रहा हो, लेकिन जो गुनाहगार है वो सिर्फ़ मेरी रहमत पर भरोसा किए हुए है, मेरी रहमत की उम्मीद पर मुझसे मांग रहा है, लिहाजा मैं गुनाहगार की। बल्कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक बुढ़िया से किसी ने ये मसला पूछा, सवाल किया कि अम्मा बताओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक बंदे पर अपनी रहमत की नज़र रखते हैं या गुनाहगार पर? गुनाहगार मुसलमान पर, मुसलमान शर्त है, नेक बंदे पर अपनी रहमत की नज़र रखते हैं या गुनाहगार पर? तो उस खातून ने कहा, बेटा मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, अलबत्ता मैं चरखा काटती हूँ, और चरखा काटते वक्त मैं देखती हूँ कि जब धागा टूट जाए ना तो उसको जोड़ लगा के जब मैं चरखा चलाना शुरू करती हूँ तो आखिर तक मेरी नज़र उस धागे पर रहती है जहाँ से टूटा हुआ है। इससे मैं ये नतीजा अखज़ करती हूँ कि जो बिल्कुल सही है वो तो सही है ना, वो चल रहा है ठीक है, लेकिन जो एक मरतबा टूट के दोबारा जोड़े ना, उस पर नज़र रहमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़्यादा होती होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहगार बंदे को ज़्यादा रहमत की नज़र से देखते हैं। कभी इंसान को दिल के अंदर ये जगह नहीं देनी चाहिए कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगूँ ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे और दिल जमी के साथ मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ को कबूल करता है। हाँ, अपने आप को गुनाहगार समझे सही, ये मतलब भी नहीं है कि गुनाहगार अपने आप को गुनाहगार समझना ही छोड़ दे ना, गुनाहगार समझ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बल्कि बड़े से बड़ा नेकोकार भी उसके लिए हुक्म यह है कि अपने आप को गुनाहगार समझे। अगर गुनाहगार समझ कर अपने आप को दुआ मांगेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को ज़रूर। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बुस्ताम में बारिश नहीं हो रही थी, लोग बड़े परेशान थे। अल्लाह की शान के एक बंदा आया, आकर के अर्ज़ करें, हज़रत आपके इल्म में इतना अरसा हो गई बारिश नहीं हुई, कहत साली है, लोग परेशान हैं। अब ये पढ़ाने वाले बंदे थे, इन्हें क्या पता बाहर क्या चल रहा है। तो मैं, अच्छा बारिश नहीं हो रही, ठीक है दुआ करते हैं। उसको बाहर भेज दिया। अब गौर व फिक्र करने लगे कुरान और सुन्नत में, भाई बारिश क्यों रुकती है और जब दुआएं मांगी जाए इसके बावजूद बारिश क्यों नहीं आती। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या याद आया कि जिस बस्ती और महल्ले में गुनाहगार मौजूद हो ना, उस बस्ती महल्ले में रहमत की बारिश नहीं आती। तो हज़रत फ़ौरन उठे और बुस्ताम इलाके को छोड़कर किसी और इलाके में चले गए और उस इलाके की मस्जिद के अंदर दाखिल होकर 2 रकात नफल अदा के रो के दुआ मांगने कि या अल्लाह, अब तो सबसे बड़ा गुनाहगार बुस्ताम से निकल चुका है, लिहाजा बुस्ताम की सरजमीन पर बारिश नाजिल कर दीजिए। फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारिश को नाजिल फरमा दिया। अब ये बायज़ीद बुस्तामी कौन है, जिनके बारे में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो मकाम फ़रिश्तों में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का है, वही मकाम अल्लाह के वलियों में हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का है। इतने बड़े आदमी हैं लेकिन अपने आप को इतना गुनाहगार समझते थे कि बस्ती से किसी और को नहीं, खुद निकल गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांग रहे, या अल्लाह अब तो बस्ती का सबसे बड़ा गुनाहगार निकल चुका है, लिहाजा उन लोगों पर अपनी रहमत की बारिश नाज़िल फरमा दीजिए। तो दुआ की कबूलियत में इसका भी बड़ा दखल होता है कि बंदा अपने आप को गुनाहगार समझे, और दुआ की कबूलियत में इस बात का भी दखल है कि 100% तवज्जो जो है वो दुआ की तरफ होनी चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बंदा दुआ मांग रहा था और दुआ मांगते हुए रो रहा था, बड़ी ज़ोर ज़ोर से चीखो पुकार। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए, ये कौन ढोंग रचा रहा है। जब करीब गए तो देखा वाकई उसकी आंखों में आंसू थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा, देखते रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें करने गए, या अल्लाह, ये बंदा जिस तरह रो रहा है ना, अगर ये मुझसे मांगता तो मैं ज़रूर इसकी हाजत को पूरा करता। इतना बंदा रोए और तू उसकी दुआ कबूल ना करे, ये कैसे मुमकिन है। तो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाज़िल की फरमाया, मूसा ये दुआ तो मांग रहा है लेकिन इसके दिल के अंदर इसकी बकरियों का ख्याल है, यानी 100% तवज्जो के साथ मुझसे नहीं मांग रहा। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके करीब गए और उससे कहा कि मैं एक बात पूछूं, अगर सच सच बताओ तो। कहाँ पूछो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा दुआ तो मांग रहे थे, क्या तुम्हारे दिल के अंदर बकरियों का ख्याल था। अब
हैरान होकर देखने लगा, आपको किसने कहा मैं बकरियां चराता हूँ? मैंने बकरियां किसी दूर एक जगह पे, वहाँ मेरी बकरियां चर रही हैं, मैं यहाँ दुआ मांग रहा था, मैं किसी मसले में फंसा हुआ हूँ, मेरी सारी तवज्जो दिल उनकी तरफ था और मैं रो रहा था अल्लाह के सामने, आपको कैसे पता चला? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया 100% तवज्जो के साथ अल्लाह से दुआ मांगोगे, अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। तो अब उसे एहसास हुआ कि ये मैंने गलती की। अब मुकम्मल तवज्जो के साथ जब दुआ मांगी, अल्लाह पाक ने फ़ौरन उसकी हाजत को तकमील तक पहुँचा दिया और उसकी दुआ को कबूलियत से मुशर्रफ फरमा दिया। तो मालूम ये हुआ कि दुआ की कबूलियत के अंदर दिल का मुकम्मल तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे होना भी ज़रूरी है। तो आज की गुफ्तगू का ख़ुलासा ये कि दुआ एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको अनायत फरमाई। हम दुआओं का एहतमाम करें। अगर हम देखना चाहते हैं ना कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे है या नहीं, तो देख लें कि हमें दुआएं कितनी मांगने की तौफीक होती है। अगर दुआएं बहुत कम मांगने की तौफीक होती है तो ये बहुत ख़तरे वाली बात है। हकीकत में अल्लाह पाक ने अपनी रहमत हमसे छीन ली है। और अगर कसरत से दुआएं मांगने की तौफीक होती है तो हदीस मुबारका की रोशनी से ये साबित है कि अल्लाह पाक हमें अपनी रहमत की आगोश में लेना चाहते हैं। तो हम जितना कसरत के साथ दुआएं मांगेंगे उतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे होगी। दुआ है कि हक़ जल्ल शानो हमें समझने अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।